السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. وقال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، إلى آخر الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته، وكما قال صلى الله عليه وسلم. جامع مسجد الحدیث سرئی کے قابل احترام ذمہ داران، یہاں کے امام و خطیب، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ سعادت کی بات ہے، شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملاقات کو مفید ملاقات بنائے، ببرکت ملاقات بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملاقات کو علم کے حصول کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے مطابق عمل کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. آپ سے اس ملاقات کی مناسبت پر وہ چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. یہ باتیں سب سے پہلے خود میری اپنی ذات کے لیے ہیں. ان باتوں سے میں سب سے پہلے اپنی ذات کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر یہ باتیں بطور ابلاغ، بطور نصیحت آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ بات ہے سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرتی زندگی میں ایک بہت بڑی عیب کی چیز ہمارے یہاں یہ پائی جاتی ہے کہ ہم اپنی مجلسوں میں غیبت اور چغلخوری کے عادی ہوتے جا رہے ہیں، الا من رحم اللہ. غیبت اور چغلخوری مختصر درس ہے، چند باتیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کروں گا، ورنہ اللہ کے کلام کی آیتیں، اللہ کے نبی کی احادیث، اس سلسلے میں بہت کچھ ہے، بہت ساری تاکیدات ہیں، بہت ساری وعیدیں ہیں. دنیا میں، آخرت میں اس کا انجام بڑا خطرناک بتایا گیا ہے. ایسے ہی اس بیماری سے کیسے نجات حاصل کریں، یہ ساری باتیں کافی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں. کچھ باتیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چند آیات سے، چند احادیث سے ہم سب کو عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. غیبت اور چغلخوری ایک ایسی سماجی بیماری ہے جو عام طور پر ہر مجلس کا میوہ بن چکی ہے. لذت ملتی ہے، لوگوں کو مزہ آتا ہے ٹیبل پر بیٹھ کر، میز پر، مجلسوں میں کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی کی عیب جوئی ہو رہی ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس کا اسے پتہ چلے تو اسے بہت برا لگے گا، بہت ناپسند کرے گا، اور وہ سوچے گا کہ بھئی یہ بات تو مجھے بھی کہی جا سکتی، مجھ سے بھی یہ بات کہی جا سکتی تھی. اگر کوئی عیب، کوئی کمی کسی کے اندر پائی جاتی ہو اور اس عیب اور کمی کی نشاندہی اس عیب والے شخص سے کی جائے، تنہائی میں کی جائے، خلوت میں کی جائے، ایک اچھے اسلوب اور انداز سے کی جائے، نصیحت کے طور پر کی جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب عمل ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اپنی اصلاح کرے گا، اپنی سدھار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا. لیکن اگر وہی بات جو اس سے کہنے کی ہے، تنہائی میں کہنے کی ہے، وہ بات اس سے کہنے کے بجائے کسی اور سے ہم کہیں، کچھ اور لوگوں کے بیچ میں کہیں، ہے نا، تو یہ چیز بجائے نصیحت کے یہ چیز عیب ہوئی میں آ جاتی ہے، اور یہ چیز گناہ کا باعث ہے. گناہ کبیرہ کی ضمن میں یہ بیماریاں آتی ہیں. کیا یہ غیبت، کیا یہ چغلخوری، تھوڑی سی اس کی کیفیت اور نوعیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے.
تاکہ خلط مند نہ ہو کہ غیبت کیا ہے، غیبت کیا نہیں ہے، چغلخوری کیا ہے، چغلخوری کیا نہیں ہے۔ بہرحال غیبت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کا تذکرہ آگے آتا، لیکن غیبت کا معنی سمجھنے کے لیے ہم شروع میں اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے پوچھا، یہ بتاؤ ساتھیو، اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے ادب کے تقاضے کے مطابق کہا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، غیبت یہ ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کا ایسے تذکرہ کرنا جس کا اسے پتہ چلے تو اسے بہت برا لگے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں کوئی بات بولیں، اس کا تذکرہ کریں، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا کرتا ہے، یہاں جاتا ہے، وہاں جاتا ہے، فلاں فلاں کام میں مشغول ہے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات ہم ہے نا کسی شخص کے بارے میں کریں اور دوسروں سے کریں اور اس کا پتہ اسے اگر چلے تو بہت ناپسند کرے گا۔ میرے بارے میں بری باتیں لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں، میرے عیب لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، میں عیب والا ہوں، یہ عیب اگر مجھے بتایا جاتا تو میں اپنی اصلاح کر لیتا، اب تو مجھے رسوا کیا جا رہا ہے، مجھے بے عزت کیا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے غیبت کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ نقطہ سمجھنے کا ہے، صحابی رسول نے کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ اگر میں اپنے بھائی کے بارے میں جو بات کہہ رہا ہوں، اگر وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہو، وہ عیب، وہ غلطی، وہ گناہ، وہ برائی، وہ شر اگر اس کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا پائے جانے کی صورت میں ہی بات کر رہا ہوں، یہ جو بات کہی جا رہی تمہارا اپنے بھائی کا ایسی بات، ایسا ذکر کرنا جس کا اسے پتہ چلے تو برا لگے، یہ بات اسی صورت میں کی جا رہی ہے کہ وہ بیماری اس کے اندر، وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ گناہ اس کے اندر موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ جھوٹی بات ہے، سچی بات ہے، وہ گناہ کا کام وہ کرتا ہے، وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اب وہ پائی جانے والی برائی اس سے بیان کرنے کے بجائے کسی اور سے بیان کی جائے تو یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی برائی سے، کسی عیب سے اگر وہ پاک ہے لیکن اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فلاں ایسا ایسا کام کرتا ہے، فلاں یہ گناہ کے کام کرتا ہے، فلاں ایسی ایسی بات کرتا ہے، جبکہ وہ اس سے بری ہے، ایسا کوئی کام نہ کرتا ہے، نہ ایسی کوئی بات کو کہتا ہے، نہ کسی ایسے گناہ اور جرم میں وہ ملوث ہے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام ہے جھوٹا، اس کے سر پر یہ گناہ ڈالا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس گناہ کو جھوٹے طور پر بلا کسی دلیل کے، بلا کسی حقیقت کے اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جبکہ اس نے ایسا کام کیا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کان فی اخیک ما تقول فقد افترته، اگر تمہارے بھائی میں وہ برائی پائی جاتی ہو تب تو وہ غیبت ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَدْ بَهَتْتَهُ، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو تم غیبت نہیں کر رہے ہو بلکہ اس پر الزام لگا رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، ہے نا، اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ غیبت کسے کہتے ہیں، برائی پائی جاتی ہو لیکن اس سے کہنے کے بجائے کسی اور سے کہا جائے، یہ غیبت ہے۔ چغلخوری یا چغلی کسے کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، برائی کی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے یہ دونوں برائیاں سماج کی ہیں، بڑی خطرناک برائیاں ہیں، اس کا نتیجہ جو ہے نا، اس کا نتیجہ سماج کو مطلب بکھیر کے رکھ دیتا ہے، سماج کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں عداوت، نفرت، دشمنی بھر جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، دوری اختیار کرنے لگتے ہیں، گھن محسوس کرنے لگتے ہیں، یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو چغلی کسے کہتے ہیں؟ چغلی جس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، وہ غیبت ہے اور یہ نمیمت ہے، وہ غیبت ہے، یہ نمیمت ہے، وہ غیبہ، یہ نمیمہ۔ اب اگر ہم اس کو غیبت کہتے ہیں اردو میں تو اس کو بھی نمیمت کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نم ینم، نمیمہ، جس کو ہم لوگ اردو میں چغلی کھانا کہتے ہیں، چغلخوری کرنا کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نقل الکلام بین الناس بغرض الافساد،
چغلی کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کے درمیان بات پھیلانا، بات پہنچانا، بات ٹرانسفر کرنا، منتقل کرنا، لغرض الافساد، فساد پیدا کرنے کی ارادے سے، فساد پیدا کرنے کے ارادے سے، فساد، جھگڑا، اختلاف، آپس میں نفرت ڈالنے کے لیے ادھر کی بات اٹھا کر کے ادھر پہنچائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ چغلی ہے. اب ہم دیکھیے یہ دونوں برائیاں کیسی ہیں؟ دونوں برائیوں سے آپس میں نفرت، دشمنی، عداوت پیدا ہوتی ہے. تو ایک سماج میں رہنے والے، مسلم سوسائٹی میں رہنے والے، اللہ کا کلام، نبی کا فرمان، اللہ کی توحید، نبی کی سنت کی باتیں کرنے والے، اگر یہ بیماریاں پائی جائیں تو عقیدہ صحیح ہونے کے باوجود بھی، سنت پر رہنے کے باوجود بھی، عبادات بندگی کرنے کے باوجود بھی، قرآن کی تلاوت، تہجد گزاری کے باوجود بھی اسلامی سماج میں دراڑیں پیدا ہو جائیں گی، اسلامی سماج میں بکھراؤ پیدا ہو جائے گا، آپس میں نفرت، دشمنی، عداوت جنم لے گی. اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک جسم و جان کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کیسے دیکھنا چاہتا ہے ہم سب کو؟ ایک جسم کی طرح. مثل المؤمنین فی توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال، ایک سماج میں مسلمان جو بستے ہیں، مومن جو بستے ہیں، ان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے. ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، 20 25 30 بیٹھے ہوں گے، لیکن ہماری مثال کیسی ہے؟ ایک جسم کی طرح. پورے ایک گاؤں میں، کئی گاؤں میں، پورے ایک سراؤنڈنگ میں، پورے ایک حلقے میں کئی 100 لوگ بستے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، افکار و نظریات کی بنیاد پر، منہج کی یکسانیت کی بنیاد پر ہم سب کئی ہونے کے باوجود، کئی 100 کئی ہزار ہونے کے باوجود بھی ایک جسم کی طرح ہے. اللہ کے لیے مثال دیا. ایسی مثال ہے یہ جس سے اچھی مثال دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ زمانے رسالت سے یہ مثال آئی ہے. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اگر اس ایک جسم کے کسی کونے میں، کسی حصے میں، کسی پرزے کو، کسی پارٹ کو تکلیف ہو جائے، تکلیف ہو، درد ہو جائے مثال کے طور پر، تو پورا جسم بخار کی زد میں ہو جاتا ہے اور پورا جسم اتنا بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی نیند ہو جاتی ہے. بالحمى والسهر. اللہ کے لیے 2 الفاظ استعمال فرمائے. کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ اگر پیر کے اس کنارے کی انگلی میں کہیں کانٹا چبھ گیا ہو اور وہ ٹپک رہا ہو، درد کر رہا ہو، تو اس اتنی سے کی وجہ سے پورے جسم میں بخار آ جاتا ہے، حرارت آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو چکا ہے آدمی. دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہے اور اس کے نتیجے میں پوری رات جاگ کے گزارنی پڑتی ہے، خواب اڑ جاتا ہے، نیند غائب، چین اڑ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے تھے، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، وہ دین مسلم سماج کو، اسلامی سوسائٹی کو ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. تو اس اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر اور اسلامی سوسائٹی کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ یہ غیبت کتنا خطرناک چیز ہے، یہ چغل خوری کتنی خطرناک چیز ہے. ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے اسلام، اور اس کے نتیجے میں 2 سگے بھائیوں میں نفرت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں نفرت ہو جائے گی، بیٹی ماں میں نفرت ہو جائے گی. ہے کہ نہیں؟ کتنا بیٹا کہتا ہے میرے والد فلاں سے میری برائی بیان کرتے ہیں، اس سے بھی تو کہہ سکتے ہیں اس میں میری بات چیت نہیں ہے میرے باپ سے. ایسے کتنے واقعات موجود ہیں. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ. باپ کبھی کہتا ہے نہیں مجھے اپنے بیٹے سے بات نہیں کرنا، میں نے قسم کھا لی بات نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ میں باپ ہوں. اگر کوئی کبھی بھی میرے اندر ہے تو اس سے بیان کرنا چاہیے، اس سے فلاں سے بیان کرنا بہتر ہے. تو آپ سوچیے کہ ایک خون کے لوگ ہیں، اسے ٹوٹا ہوگا کہ ٹوٹا ہوگا. تو یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ اسلامی سماج کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، اس کے لیے زہر قاتل ہے، اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے لعنت ہے. تو یہ بیماری بہت خطرناک. اسی لیے اللہ کے کلام کی آیات میں آپ دیکھیے، ہم نے 2 آیت 3 آیات آپ کے سامنے پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی کھائی ہے. بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے،
اور جہنم کی وادی ہے. ویل کے معنی بربادی کے ہوتے ہیں، تباہی، ہلاکت، موت کے ہوتے ہیں. اور ویل جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھے کا نام بھی ویل ہے. ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ. تو اللہ فرماتا ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے، جہنم ہے. کس کے لیے؟ لکل ہمزہ لمزہ، ہر اس شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے. تانا دینے والا ہے، تانا دینے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا تانا مارتا ہے. آپ سوچیے اتنی خطرناک چیز اگر یہ نہ ہوتی تو قرآن میں اللہ ذکر کرتا ہے اس کو. اور ایک سورت کی شروعات اللہ نبی سے فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اتنی خطرناک چیز، اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے بیان فرمایا. تو ہر غیبت کرنے والے کے لیے بربادی ہے، ہر دانہ زنی کرنے والے کے لیے کیا ہے؟ بربادی ہے، عیب ہے. ایسے ہی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کوئی بھی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے. تم میں سے کوئی بھی کسی کی غیبت نہ کرے. اس کے اندر سب شامل ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں چھوٹے کی کر سکتا ہوں، چھوٹا بڑے کی کر سکتا ہے. نہ، کوئی بھی کسی کی بھی غیبت نہ کرے، کیونکہ سماج سے تعلق ہے. سماج گھر سے اس میں چھوٹے بڑے ہیں، لیکن بطور سماج اسلام سب کو ایک ساتھ میں ایک جسم کی طرح دیکھنا چاہتا ہے. تو یہاں پر وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنی بری تعبیر، اتنی بری تعبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کی ہے کہ آپ کو یہ تعبیر کسی اور گناہ میں نہیں ملے گی. بھائی ہے اور مر چکا ہے، اس مردہ بھائی کا گوشت جتنا خبیث ہے، اتنا ناپسندیدہ ہے، اتنا گھناؤنا ہے، ویسے ہی غیبت کرنے کا معاملہ ہے. اتنا خطرناک مسئلہ ہے. یہ تو عام بات ہو رہی ہے، عام بات، مسلمانوں کا عام سماج، مسلمانوں کے سماج کا عام آدمی، کوئی بھی آدمی. اس کی مثال یہ ہے اگر یہ غیبت علم والے کی ہو رہی ہو، جو علم کی بنیاد پر ایک اونچا مقام رکھتا ہے نا، نیکی اور تقوی کی بنیاد پر اونچا مقام رکھتا ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی فضیلت رکھتا ہے، مسلمانوں کا حاکم ہے، مسلمانوں کا ولی امر ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار ہے نا، یا مسلمانوں کا عالم، امام ہے، مفتی ہے نا، مسلمانوں کا قائد ہے، رہنما ہے. اگر کوئی اس کی غیبت کر رہا ہو تو جیسے اس کا مقام اونچا ہے، اس کی حیثیت اونچی ہے، ایسے اس کی غیبت کرنے کا جرم بھی بہت زیادہ ہے. امام علامہ ابن عساکر دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اعلم ان لحوم العلماء مسمومہ. سن لو، علماء کے گوشت زہر آلود ہیں. علماء کی گوشت کیا ہے؟ زہر آلود ہے. اس لیے علماء کی غیبت نہ کرو. علماء کی غیبت، عام مسلمان کی غیبت کرے گا تو کیا ہوگا؟ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو. اور عالم کی غیبت اگر کر رہا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ بھائی کا گوشت جو کھا رہا ہے وہ گوشت زہریلا ہے. سمجھ لیں؟ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تغتابوا العلماء لا تغتابوا اہل العلم. اہل علم کی غیبت نہ کرو، علماء کی غیبت نہ کرو. اور ایسے ہی مقام مسلمانوں کے حاکم کا ہے، ایک مقام علماء مسلمانوں کے بادشاہوں کا ہے، مسلمانوں کے عمرا کا ہے. غلطیوں کے باوجود، گناہوں کے باوجود ان کی غیبت نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی گوشت زہر آلود ہے، ان کے گوشت زہر آلود ہیں. من شمها مرض ومن اکلها مات. جو اس کو سونگھ لے گا وہ مریض ہو جائے گا، اور جو کھا لے گا وہ مر جائے گا. علماء کی گوشت کیا ہے؟ زہر آلود. جو سونگھ لے گا وہ بیمار ہو جائے گا، مریض ہو جائے گا، اور جو کھا لے گا وہ مر جائے گا. اتنا خطرناک مثالیں کیوں سلف کے ہمارے علماء نے دی؟ اسی لیے تاکہ یہ حقیقت سمجھ لینا چاہیے. بہرحال اللہ کی کلام، اللہ کے نبی کے فرمان، بہت ساری باتیں موجود ہیں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے. اختصار کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر غور کریں تو اللہ تبارک و اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی بڑی بیان فرمائی ہے. آپ دیکھیں ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہیں ابھی تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے، اے وہ لوگوں جو اپنی زبان سے ایمان لائے ہو ابھی تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، اللہ اکبر، اتنی صراحت کے ساتھ مسلمانوں کی غیبت نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کی غیبت کرتا ہے سمجھ لو کہ وہ اس کی عیب کو ٹٹولتا ہے، اس کی عیب چوری کرتا ہے، اس کی برائیوں کو دوسروں کے بیچ میں عام کرتا ہے، کیونکہ غیبت کرنے والے ٹٹولتے رہتے ہیں۔ اس کی اور کون سی برائی ملی ہے یہاں بتاؤ، اور کون سی برائی ملی یہاں بتاؤ، وہ گھروں کے حالات، ان کی عورتوں کے حالات، اس کی بہو کا کیا حال ہے، اس کی بیٹی کہاں جاتی ہے، اس کا بیٹا کہاں جاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کاروبار کیا ہے، عید کا راستہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، کون آیا تھا، کون جا رہا ہے۔ لا تتبعوا عورات المسلمین، مسلمانوں کی راز کی چیزوں کو مت ٹٹولو، مسلمانوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو مت کریدو، مت نکالو۔ کرید کی نکال، پتہ لگانا یہاں بیان کرنا، یہاں سے پتہ لگانا یہاں بیان کرنا، یہ کام مت کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کے عیوب کو ڈھونڈ کے نکالے گا کرید کے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو کرید کر کے نکالے گا۔ تو انسان کے عیب ڈھونڈے تو کتنا ڈھونڈے گا، 10 20 50 100 200 عیب ڈھونڈے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیب نکالنا شروع کر دے تو گنتی ہے کچھ، 1-2 منٹ میں نہ جانے کتنے گناہ ہم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے عیب کو ٹٹولے گا، اس کی غیبت کرنے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو ٹٹولے گا، کرید کر کے نکالے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے عیوب کو ٹٹولنا شروع کر دے اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں رہے، گھر سے باہر بھی نہ نکلے۔ آپ بتائیے اگر اللہ رسوا کرنا چاہے تو باہر جانے کی ضرورت پڑے گی؟ اللہ گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ اس لیے بہت خطرناک مسئلہ، اللہ کے لیے صاف منع فرمایا، غیبت نہ کرو۔ تو غیبت بہت خطرناک بیماری ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ فاقیہۃ المجالس، ہماری مجلسوں کا میوہ سب سے زیادہ مزیدار ٹیبل میں کیا رہتا ہے؟ کوئی ٹاپک چل رہا ہو، کسی کی برائی چل رہی ہو، کسی کی عیب چل رہی ہو، وہ فلاں ایسا، وہ فلاں ایسا، ایک شروع کرتا ہے، دوسرا بھی اپنی بات شیئر کرتا ہے، تیسرا بھی اپنی معلومات شیئر کرتا ہے، سب کے سب اسی کے اندر کیا ہو جاتے ہیں؟ اسی کے اندر گلو گھس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ اگر یہ میوہ نہ ہوتا، مزہ نہ آتا تو ایک آدمی دوسرے کا ساتھ دیتا، کہتا نہیں بھائی زبان بند رکھو، مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے یہ بوجھ نہیں لینا ہے، مجھے کسی مسلمان کی آبرو میں نہیں پڑنا ہے، کیونکہ میں جب کسی مسلمان کے آبرو میں پڑوں گا تو اللہ میری آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا، اور جب میرے پیچھے پڑ جائے گا تو میں گھر میں بھی رکھوں گا تو اللہ بھی اس کا یہ کام مجھے نہیں کرنا۔ حضرت امام بخاری کی تعلیمات جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا واللہ ما مغتبت احدا منذ علمت ان الغیبۃ حرام وارى ان الله لا يحاسبني على الغیبہ، اور كما قال رحمہ اللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے جب سے جانا ہے کہ غیبت حرام ہے تب سے پوری عمر میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کیا ہے۔ امام اہل سنہ، جب سے مجھے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے تب سے میں نے کبھی غیبت نہیں کی ہے۔ مجھے اللہ کی ذات پر یقین ہے کہ کل قیامت کے دن جب میرا حساب و کتاب لے گا تو اس فہرست میں غیبت کا گناہ نہیں آئے گا۔ دیکھا یہ عمل ہے، یہ نبی کی سنت پر عمل ہے۔ اہل حدیث تھے تو حدیث جمع ہی نہیں کرتے تھے، حدیثوں پر عمل کرتے تھے۔ یہ مقام ہے میرے بزرگوں۔ تو غیبت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑی وعیدیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ایک وعید خالی کا آپ سمجھیں، یہ تو دنیا کا انجام ہے،
کہ جو آدمی غیبت کرے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ وہ یہ نہ سوچے کہ میں تو سب میرا چھپا ہوا ہے، میرا سب پردہ پڑا ہوا ہے، میرا تو کوئی نہیں جانتا، اور میں فلاں کو ننگا کر رہا ہوں، فلاں کی برائی کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر میں بستر پر چھپے رہنے کے باوجود بھی رسوا کر دے گا، اسے رسوا کر دے گا۔ یہ عذاب ہے، سزا ملے گی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ تو دنیا کا انجام، آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، آخرت کا انجام بڑا خطرناک ہے۔ اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا، جانتے ہو فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ صحیح مسلم کی روایت، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، اللہ کے نبی ہمارے بیچ میں، ہماری سمجھ کے مطابق ہمارے بیچ میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، سامان نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، کوئی مفلس ہے ہمارے نزدیک۔ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری امت کا مفلس سب سے بڑا وہ ہے الذی یاتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے دن جب آئے گا تو اپنے ساتھ نماز کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا، روزے کا انبار لے کر کے آئے گا، صدقات و زکوٰۃ کی نیکیاں بھر بھر کے لے کر کے آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ، ان ساری نیکیوں کے ساتھ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَٰذَا وَقَذَفَ هَٰذَا وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا میرے بھائیو سَفَكَ دَمَ هَٰذَا، نماز روزہ صدقات خیرات کے ساتھ ساتھ کیا لے کر کے آئے گا؟ اس حالت میں آئے گا کسی کی غیبت کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی کا مال چرایا ہوگا، کسی کا قتل کر دیا ہوگا، یہ سارے کام کر کے آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا خطرناک گناہ ہوگا کہ وہ نمازوں کا انبار اور روزے کا ذخیرہ اور صدقات و زکوٰۃ کا انبار جو لے کر کے آیا ہے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو غیبت کیا، کسی پر تہمت لگایا، کسی کا چوری کیا، کسی کا قتل کر دیا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، اب قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے نہ تو کوئی پینلٹی پیسے کی دولت کی لگے گی، نہ کوئی فائن لگے گا، نہ کوئی بدلہ دینے کے لیے روپے پیسے ہوں گے۔ انما ہی حسنات و سیئات، نیکیوں بدیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس آدمی کو اس کے نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی کیونکہ اس کی غیبت کیا تھا، اس آدمی کو اس کے نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی کیونکہ اس کا مال چرایا تھا، اس آدمی کو اس کے نیکیاں دے دی جائیں گی کیونکہ اس نے قتل کیا تھا، اس نے اس آدمی کو اس کے نیکیاں اٹھا کے دے دی جائیں گی کیونکہ اس آدمی پر تہمت لگائی تھی، ہے کہ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْدَمَ عَلَيْهِ، اگر اس کے اوپر جو لوگوں کا الزام ہے، لوگوں کے حق کا گناہ اس کے سر پر ہے، اگر اس کو ادا کرنے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ اُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، تو ان حق والوں کے گناہوں کو اٹھا کے اس پر لا دیا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ نیکیاں نماز روزے حج زکوٰۃ تو لے کر آیا تھا، لیکن ان تمام گناہوں کے نتیجے میں اس کی ساری نیکیاں تقسیم ہو کر کے ختم ہو گئی اور پورا ادا بھی نہیں ہوا، بقیہ لوگوں کو ادا کرنے کے لیے اس کے پاس نیکی نہیں بچی، تو اس کے گناہوں کو اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو کوئی گناہوں کو لے کر کے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت کس کے لیے؟ گنہگاروں کے لیے نہ، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، جہنم میں جائیں گے فاجر فاسق بدعمل گناہ کہاں جائیں گے؟ گنہگار جہنم، نیک کار کہاں جائیں گے؟ جنت۔ تو جنت نیک کاروں کا ٹھکانہ ہے اور جہنم بدکاروں کا ٹھکانہ، جس پر گناہ کا انبار لگ گیا ہے وہ گناہوں کو لاد کر کے جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ طُرِحَ فِی النَّارِ، اسے اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے، اب اسے جلایا جائے گا، سزا ملے گی، جلایا جائے گا، جب تک اس کی تلافی نہیں ہو جائے گی تب تک اسے جہنم سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو یہ سزا ہے آخرت میں۔ آج اتنی آسانی سے غیبت کی خوری صبح شام کرتے رہتے، کتنی لگائی بجھائی کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر، کچھ لوگوں کو تو کام ہی
کچھ لوگوں کا سماج میں ایسا لگتا ہے کہ کام ہی یہی ہوتا ہے، سارا سماج پریشان رہتا ہے ان سے. تو میرے بھائی بڑا خطرناک مسئلہ. اللہ نہ کرے کہ ہم اس طرح کی کسی جرم کے ملوث ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیبت اور چغل خوری جیسے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کے سلسلے میں آخری بات یہ آپ سے کہنی ہے کہ کچھ ایسی سچویشن ہے جس میں کسی کی برائی کرنا غیبت میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر شوہر ہے، شوہر شراب پیتا ہے، بے نمازی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گالیاں دیتا ہے. اب بیوی کو کتنی تکلیف ہو، اس کے بچوں کو کتنی تکلیف ہے. تو اب وہ بیوی اگر اپنے شوہر کی شکایت لے جا کر کے کسی قاضی سے کرتی ہے، عالم سے کرتی ہے مثال کے طور پر، تو اس کا یہ اپنے شوہر کی برائی دوسرے سے کے سامنے کرنا، عالم کے سامنے، مفتی کے سامنے، تاکہ وہ مسئلے کو حل کرے، غور کرے، سوچے، سولوشن نکالے. تو ایسا کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے. ایسا کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے. یا مثال کے طور پر کوئی کسی کو ستا رہا ہے، مار رہا ہے، اب وہ آ کر کے حاکم کو شکایت کر رہا ہے، مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے، اس نے چھری اٹھا لی، اس نے تلوار اٹھا لی، اس نے مارا، اس نے یہ کیا. تو ایسا کرنے سے، اس کی شکایت کرنے سے بھی یہ شکایت بھی غیبت کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوتی. ایسی 6 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں ہیں؟ 6 چیزیں ہیں. اور ان 6 چیزوں کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں 2 شعر کے اندر اس کو اکٹھا کر دیا ہے. وہ 6 چیزیں جو غیبت میں نہیں آتی ہیں ان کو اکٹھا کر کے عربی شعر میں اس کو بیان کر دیا ہے. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ یہ 6 چیزیں جو جہاں پر مذمت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت میں نہیں آتا، اس کا فیصلہ کوئی کیسے کرے گا کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اس میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، غیبت ہے یا غیبت میں نہیں آتا ہے. یہ فیصلہ کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اسی لیے اس مسئلے میں بھی چپکے سے کسی عالم سے پوچھ لے کہ میں ایسا میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں ایسا اگر کہوں گا ہے نا، بتاؤں گا تو غیبت تو نہیں ہوگا. بغیر نام کی وضاحت کے کوئی کسی کو ستا رہا ہے، شوہر بیوی کو ستا رہا ہے، ہم نہیں ادا کر رہا ہے، اگر وہ شکایت کرے تو کیا غیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے مثال کے طور پر، غیبت میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایک آدمی کو بتانا ہے فلاں آدمی، فلاں عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، محمد ہے، احمد ہے، اب نہیں پہچان میں آتا، بہت سارے عبداللہ ہیں، بہت سارے عبد الرحمن ہیں. تو اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس عیب کے ساتھ اگر کوئی بتا دے پہچان کے لیے تو یہ عیب میں غیبت میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مثال کے طور پر پیر سے معذور ہے، ہم کو بتانا ہے عبد الرحمن، عبداللہ، محمد، کوئی بھی نام، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی بات ہم بتا دیں، وہ عبداللہ جو پیر سے معذور ہے، تو غیبت میں یہ نہیں آتا. ایسی اور بھی چیزیں. تو وہ 6 چیزیں ہیں. 6 وہ کیا ہے؟ الذم لیس بغیبۃ فی 6. یہ قرآن کی آیت نہیں، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں، یہ عربی شعر. الذم لیس بغیبۃ فی 6 متغلب ومعرف ومحذر ومجاہر فسقا ومستفت ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر. یہ 6 لوگ ہیں، 6 چیزیں ہیں، 6 جگہیں ہیں جہاں پر غیبت میں نہیں آتا. میں اس کی وضاحت سرسری طور پر گنا کر ختم کر دیتا ہوں، بات بھی ختم کرتا ہوں. دیکھیے کیا ہے، کہتے ہیں مذمت کرنا، پیٹھ پیچھے برائی کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے. 6 جگہوں پر. متغلب، ظلم کی شکایت کرنے والا، ظلم کی شکایت کرنے والا، ظلم کی دعائی دینے والا، مظلوم کو مارا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ظلم کی شکایت کرنے والا اگر اپنی ظالم کی شکایت کرتا ہے تو غیبت میں نہیں آتا. ومحذر، متغلب، معرف، معرف پہچان کرنے والا. ابھی بات آئی نا، کوئی کانا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی معذور ہے، تو بتانے کے لیے، پہچان کے لیے، تاکہ پہچان جائے کہ کون کی کس کی بات ہو رہی ہے. ایسی بہت ساری مثالیں. عبداللہ اگر کہیں تو عبداللہ بہت سارے صحابہ کرام میں ہے کہ نہیں. اگر عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا تھے، کوئی کہے عبداللہ وہ صحابی جو نابینا تھے، تو نابینا عیب ہے کہ نہیں عیب ہے، لیکن اس عیب کو بولنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سلیمان ہے، امام ہے، تابعی اور تبع تابعی ہے. سلیمان، ان کے نام کے ساتھ اعرج لگا ہوا ہے، لگڑے تھے وہ، الاعرج. اس میں کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ بتانے کے لیے کہا ہے
اس کی برائی کرنے کے لیے نہیں کہا. نمبر 2. نمبر 3 محذر، الرٹ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے. وہ فلاں آدمی ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں گنڈا ہے، فلاں چور ہے، فلاں اچکا ہے، لٹیرا وغیرہ. کسی کی خطرناکی سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے اس کی اگر آپ برائی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، بچ کے رہنا، چوکنا رہنا، اس کے جھانسے میں نہیں آنا، تم کو بہکانا دے، تو ایسی صورت میں اس کو غیبت نہیں کہا جائے. نمبر 3. نمبر 4 کیا ہے؟ وہ مجاہر فسقا. نمبر 4 جو علانیہ گناہ کے کام کرتا ہو، علانیہ سگریٹ پی رہا ہے، علانیہ نشہ کر رہا ہے، علانیہ داڑھی مونڈ رہا ہے، علانیہ نماز چھوڑ کر کے مثال کے طور پر باہر گھوم رہا ہے، علانیہ دکان کھول کے بیٹھا ہے، نماز میں نہیں جا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے نا، بدکاریاں کر رہا ہے، کسی غیر محرم پر نظر اٹھا، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت کا لین دین کر رہا ہے. تو علانیہ گناہ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ علانیہ تو کر ہی رہا ہے، سب کے سامنے تو ویسے بھی وہ کر رہا ہے. تو اگر اس کا تذکرہ کہیں اگر کوئی کرے کہ دیکھو فلاں آدمی سب کے سامنے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ لوگوں سے ڈر ہے، نہ لوگوں سے شرم ہے، نہ اللہ سے شرم ہے، تو ایسے لوگوں کی مذمت کرنا کوئی گناہ کی بات نہیں، غیبت میں نہیں آتا ہے. نمبر 4. نمبر 5 کیا آتا ہے؟ وَمُسْتَفْتِن، فتویٰ پوچھنے والے کے لیے، فتویٰ پوچھنے والے کے، شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا سمجھانے کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے. کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے اگر آئے گا تو ظاہر سی بات سچویشن بتائے گا، تبھی تو مفتی کو پتہ چلے گا کہ کیا سوال ہے، کیا جواب دینا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی باتیں لکھنی پڑیں گی یا اس کی باتیں بولنی پڑیں گی، تو جو بھی برائی ہے اچھائی سب بیان کرنا پڑے گا. تو مستفتی فتویٰ پوچھنے والے کے لیے بھی کسی برائی کرنا غیبت میں نہیں آتا ہے. آخری، چھٹی اور آخری بات کیا ہے؟ وَمَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ، وہ آدمی جو کسی منکر اور برائی کو دور کرنے کے لیے مدد مانگنے کے لیے آیا ہو. کہیں کوئی برائی چل رہی ہے، کہیں کوئی منکر عام ہے، منکر چل رہا ہے، اب اس کو اکیلے وہ نہیں ہٹا سکتا، اکیلے نہیں ڈال سکتا، اکیلے اس کا خاتمہ نہیں کر سکتا، اس کو آ کر کے کچھ خاص لوگوں کو، ساتھیوں کو، مددگاروں کو بلانا ہے. تو اگر وہ اس منکر کا خاتمہ کرنے کے لیے لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے آئے کہ چلو میرا ساتھ دو تاکہ ہم سب مل کر کے منکر کا خاتمہ کریں، تو آئے گا، بتائے گا، تبھی تو پتہ چلے گا کیا منکر ہے، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس برائی کو، اس مذمت کو بھی غیبت میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جو غیبت میں شامل نہیں ہوتی. بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، یہ چند باتیں انسان کے ساتھ ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو غیبت کی مذمت، غیبت کی قباحت، اس کی برائی اور اس کا دنیوی عذاب، اخروی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیاں ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سلف میں کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا، کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا اور اس کو بعد میں پتہ چل جاتا تھا کہ میرے بارے میں ایسا بولا ہے، تو وہ آ کر کے اس سے شکریہ ادا کرتا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. کس چیز کا شکریہ؟ ارے آپ کا بہت بہت شکریہ کس چیز کا؟ لیکن آپ نے میری پیٹھ پیچھے میری برائی کی ہے، میری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہت گھناؤنی چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیاں ضائع کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس دن جس دن ایک ایک نیکی کے ہم محتاج ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ